سامعین آداب، آج کی کہانی کا آغاز اس بات کے ساتھ، کتنی پیاری تسلی ہے نا۔ اللہ کہتا ہے غم نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بندے اور اللہ کی محبت میں فرق یہ ہے، بندے کی محبت ہمیشہ انسان کی بڑی کمزوری بن جاتی ہے اور اللہ کی محبت ہمیشہ انسان کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ اللہ کی محبت رگ رگ میں محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کلام سے جڑ جائیں۔ اطمینان کا وہ سمندر میسر ہوگا کہ جس کا پانی میٹھا ہی نہیں بلکہ مسرور کن بھی ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، جس کا نام ہے مجھے رہائی چاہیے۔ سورج ڈوبنے کو تھا، ایک پرندہ اونچی اڑان بھر رہا تھا، وہ اڑتا جا رہا تھا۔ تبھی بارش ہونے لگی، پرندے نے ایک اونچی پہاڑی پر پناہ لی، وہاں دور دور تک کوئی درخت نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک بڑے سے پتھر کے بیچوں بیچ چھپ کر بیٹھ گیا۔ بارش رکی، سورج ڈوبا، چاروں طرف اندھیرا گھر گیا۔ تبھی آتے جاتے سڑک پر مسافر اسے دکھے جو کاروں میں سوار تھے اور کہتے ہوئے جا رہے تھے، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ یقیناً حمد، ثنا و شکر تیرے لیے ہی ہے، سب نعمتیں تیرے لیے ہی ہیں اور ملک اور اقتدار تیرے لیے ہی ہے، کسی چیز میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ آواز سن کر اس کا دل جھوم اٹھا، اس نے خوشی سے اپنے پنکھ پھڑپھڑائے اور جیسے ہی اڑنے کو ہوا، سامنے کی پہاڑی پر اسے کچھ چمکتا نظر آیا۔ وہ قریب پہنچا، دیکھا سیاہ پتھر پر سفید رنگ سے الحمدللہ لکھا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے دل ہی دل میں کہا، اے انسانوں، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے پھر اڑان بھری اور وہاں جا پہنچا جہاں کا منظر بڑا دلکش تھا، پرسکون ماحول، چاروں طرف ایک نور کا عالم۔ اس نے اپنی ننھی گردن ادھر ادھر گھمائی اور سامنے ایک کھجور کا درخت اسے نظر آیا۔ بس پھر کیا تھا، وہ اس درخت کے اوپر جا بیٹھا اور سوچنے لگا، جب میں اپنے مالک کے گھر میں رہتا تھا، بھلے ہی پنجرے میں تھا، لیکن مالک کی صلہ رحمی محبت کے آگے میں بھول گیا تھا۔ مجھے قید نہیں، رہائی چاہیے۔ پر آج جب مالک دنیا سے جا چکے تو میں سدا کے لیے بھلے ہی رہا ہو چکا، مگر مجھے قید بھلی لگتی تھی، کیونکہ تب میں آج کی طرح تنہا نہیں تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی پیاری سی ننھی منھی سی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس رات وہ بہت اداس رہا اور پھر ایک نئی صبح ہوئی، اس نے دیکھا لوگ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ایک بار پھر اسے اپنے مالک کی یاد آ گئی۔ ایک دن جب وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے اور وہ پنجرے میں بیٹھا سب سن رہا تھا کہ دین کے ارکان میں سے ایک رکن حج ہے، یعنی اللہ پاک کے گھر کا حج کرنا، جو مکہ شہر میں ہے، وہاں جانا، خدا کے گھر کا طواف کرنا، عرفات کے میدان میں حاضری دینا، یہ سب حج کے ارکان کہلاتے ہیں، جن کا حکم خود اللہ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں دیا ہے۔
کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کا یعنی کعبہ کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کو ماننے سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا یہ مانگی تھی کہ لوگوں کا دل ان کی طرف مائل کر دے، اور سچ ہوا۔ آج اللہ کے بندوں کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور خانہ کعبہ کی طرف مائل ہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ اب اڑ چلا، لیکن اس دفعہ اس احساس کے ساتھ کہ میں پھر اس پیاری مکہ کی وادی سے کہیں نہیں جاؤں گا، بس یہیں رہوں گا۔ تو اب وقت ہے آپ لوگوں سے اجازت کہنے کا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی اور نئی کہانی یا قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔